أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 199 پہ ہے. اس میں 3 باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بتائی اور سمجھائی گئی ہیں. ایک تو چاند کا بڑھنا اور گھٹنا اور جو نظام قمری ہے اس کے فوائد ہمیں بتائے گئے. دوسرا اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی گئی کہ توہمات کے پیچھے نہ چلا جائے، وہم کے پیچھے نہ چلا جائے، بلکہ چیزوں کے حقائق تک پہنچا جائے اور انہی چیزوں پر عمل کیا جائے جو ہمارے دین کا حصہ ہیں اور قرآن و سنت سے اور ہمارے اسلاف سے ثابت ہیں، یعنی جن کا کوئی وجود ہے. اپنی طرف سے باتیں گھڑ لینا، توہمات گھڑ لینا، ایسے نہیں ایسے ہوگا، ایسے کریں گے تو نیکی ہو جائے گی، ایسے کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، اس کی ہماری شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ معاملات میں غور و فکر کرے. اصول و ضوابط اور قواعد بتا دیے گئے ہیں، اب انہیں پیش نظر رکھ کے باقی دنیا کے معاملات میں ہم نے خود غور و فکر کرنا ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، چاندوں کے متعلق، یعنی یہ چاند گھٹتے اور بڑھتے کیوں ہیں. قل، آپ فرمائیے، یہ مواقیت تو وقت کی علامتیں ہیں، للناس سے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے. ولیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت، کہ تم داخل ہو گھروں میں، من ظہورها، ان کے پیچھے سے. ولکن البر، نیکی تو یہ ہے، من اتقى، جو آدمی تقوی اختیار کرے. واتوا البیوت، آیا کرو گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب سب سے پہلے چاند کی حقیقت کے بارے میں فرمایا گیا. یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی یہ چاند گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم رضی اللہ عنہما نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق آقا علیہ السلام سے سوال کیا، تو اس کے متعلق یہ آیت طیبہ اتری پھر اس سوال کے جواب میں کہ یہ تمہارے لیے وقت کی علامتیں ہیں. حج بھی ایک وقت کے ساتھ خاص ہے، تو جب حج کا مہینہ آ گیا تو پتہ چل گیا کہ اب حج کا چاند نظر آ گیا تو حج کے مہینے کا پتہ چل گیا. اور یہ قدرتی جنتری ہے جس سے پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہمارے بے شمار کام ایسے ہیں جو اس چاند کے نکلنے کے ساتھ اور پھر چاند کے متعلقہ طریقوں کے ساتھ خاص ہیں. مثلا ہماری جو سابقہ اسلامی تاریخیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ، آپ کی بعثت کی تاریخ، ہجرت کی تاریخ، نزول قرآن و وصال نبوی، اور اس طرح ہمارا رمضان شریف ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، قربانی، ایام تشریق اور اسلامی تاریخ کے واقعات وغیرہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چاند کے ساتھ متعلق ہیں، اور پھر اسی چاند کو بطور جنتری ہم استعمال کر سکتے ہیں، تجارت کے، زراعت کے، لین دین کے معاملات پہ ہم طے کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح بے شمار ہمارے شرعی مسائل ہیں، خاص کر خواتین کے متعلق، مثلا عدت ہے، حیض ہے، الا، رضاعت وغیرہ وغیرہ، جو ان چاند کے ساتھ ہی متعلق ہیں. اسی طرح حج ہے، یہ بالکل چاند کے ساتھ ہے مکمل. پھر حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ قمری مہینے ہیں. کچھ ہمارے کام سورج سے متعلق بھی ہیں، مثلا 5 وقت کی نماز ہے، عید کی نماز کے اوقات ہیں، 5 وقت کی نماز کے اوقات، روزے کی افطاری ہے.
اور حج کے دوران رکن اعظم جو وقوف ہے، وقوف عرفہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم قمری سال کے پیروکار ہیں تو اب شمسی سال جو ہے نا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، سال سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. سورج کے ذریعے جو سال چلتا ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور چاند کے ذریعے چلتا ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. لیکن چونکہ ترجیح زیادہ کام ہمارے چاند کے متعلق ہیں، اس لیے ہم زیادہ ترجیح چاند کو دیتے ہیں. تو یہ بتا دیا گیا. اب اسی میں ایک دوسری بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب چاند کے بارے میں بتایا گیا، پوچھا گیا، تو زیادہ تفصیل بیان نہیں کی گئی، بلکہ صرف بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے وقت کی علامتیں ہیں اور تمہارے حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں. باقی چاند کیا ہے، کیسے بنا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم خود اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو، پھر اس کے متعلقہ جو تمہارے فوائد ہیں ان پہ نظر کرو، ان میں غور کرو. اور اگر تم وہ فوائد نہ اٹھاؤ تو تمہارا کیا نقصان ہے، اس پہ غور و فکر کرو. تو یہ ایک دعوت ہے غور و فکر کی جو اسلام نے ہمیں دی ہے، اور اسی سے ترقی کے راستے کھلتے ہیں. بار بار قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا تتدبرون، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، جانتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے اور ہمارے ترغیب دے دی گئی ہے کہ تم خود غور و فکر کرو، تو ان میں غور و فکر کر کے ہم بڑی دور تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے دنیا کے معاملات سنبھال سکتے ہیں. اب دیکھیں سورج پہ، چاند پہ، زمین پہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں جن کا دروازہ اسلام نے کھولا ہے، کہ جب اسلام نے اعلان کیا تھا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس دنیا میں ہے، اس زمین میں ہے، اللہ نے سب تمہارے لیے پیدا کیے. اب ایک وقت تھا لوگ چاند کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اب بھی لوگ دنیا میں ایسے موجود ہوں کہ سورج کو اپنا خدا سمجھتے تھے، پتھر کو اپنا خدا، آگ کو خدا، درختوں کو خدا، ان سب کی پوجا ہوتی تھی. تو جب تک پوجا ہو تب تک تحقیق تو نہیں ہو سکتی چیزوں کے اوپر، کیونکہ اس وقت چیزوں کے تقدس کا تقدس ذہنوں کے اوپر چھایا ہوتا ہے. تو اسلام نے کہا کہ کوئی چیز مقدس نہیں ہے، یہ سب تمہاری خدمت کے لیے. پھر تحقیق کے دروازے کھلے ہیں اور انسان پھر کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. تو یہ سب اسلام کی انسان کے اوپر کرم نوازی ہے. تو یہ دو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ایک چاند کی جو ہمارے وقت کے علامات ہیں، اور دوسرا جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. یہاں تفصیل سے بیان نہیں کیا، بس ایک بات بتا دی گئی ہے، باقی آگے چھوڑ دیا گیا کہ ہم خود اس پہ غور و فکر کریں. پھر آگے فرمایا ولیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بے ان تأتوا البیوت، کہ تم داخل ہو گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پچھواڑے سے، ان کے پیچھے سے، ولکن البر من اتقی، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، انسان تقوی اختیار کرے، یہ نیکی ہے. وأتوا البیوت، اور آیا کرو گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے. اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ قریشی لوگوں کا یہ نظریہ تھا، بلکہ عرب کے لوگوں کا، سب عربوں کا یہ نظریہ تھا کہ جب احرام باندھ لیتے تھے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو کسی ضرورت کے وقت دوبارہ گھر میں آنا پڑتا تو وہ گھر کے سامنے والے دروازے سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے سوراخ کرتے دیوار میں اور وہاں سے اندر آتے، اور جسے وہ نیکی سمجھتے تھے. عجیب بات ہے، اس میں کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ یہ تو اپنا نقصان کیا جا رہا ہے، اور ایک وہم ہے جو اپنے اوپر مسلط کیا گیا ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم داخل ہو اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. بھئی یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس پہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرو تو تمہیں نیکی نصیب ہو جائے گی. یہ کون سا ذریعہ تم نے نیکی کا گھیر لی ہے عوام و گمان کے ذریعے؟ تو پھر اصلاح فرما دی گئی کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آیا کرو اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، حالت حرام میں بھی آنا پڑ جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس میں ہمارے لیے بہت سے ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے. ہمارے ہاں کتنے معاملات ہیں جو وہم و گمان کے اوپر چلتے ہیں، تو یہ آیات تجربات ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.